يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2213، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا صلح حدیبیہ کے زمانے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھے تو ہم ایک کنویں پہ اترے۔ سو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہماری مشکوں میں پانی کون بھرے گا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کہا میں بھروں گا۔ سو میں نوجوانوں کے گروہ کو لے کے نکلا یہاں تک کہ ہم پانی کے تک پہنچ گئے جو اسایا کے مقام پہ تھا، اور تقریباً 23 میل چلے۔ سو ہم اسایا کے مقام سے پانی لائے، ہم نے اسے حوض میں بھی بھرا اور اپنے مشکوں میں بھی ڈال دیا۔ یہاں تک کہ تھوڑے فاصلے پہ تھے تو حوض پہ ایک آدمی سے اس کا اونٹ جھگڑ رہا تھا، تو اس نے کہا وارد ہو جاؤ، جبکہ دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اپنی سواری کی مہار پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز ادا کی۔ پھر آپ نے عشاء کے بعد 13 رکعتیں ادا فرمائیں۔ ایک اور حدیث ہے 2214، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نفس ایسا نہیں جو سانس لے اور اس پہ 100 سال گزر جائیں زندگی کی حالت میں۔ ایک اور حدیث ہے 2215، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو میری طرف اشارہ کیا، سو میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کے چلے یہاں تک کہ ہم ازواج مطہرات میں سے ایک کے حجرے تک پہنچ گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تھوڑی دیر بعد مجھے بھی بلا لیا، سو میں بھی اندر چلا گیا، جبکہ زوجہ محترمہ پردے میں تھی۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 ٹکیاں لائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک اٹھائی اور اپنے سامنے رکھی، دوسری میرے سامنے رکھ کے تیسرے کے 2 حصے کی اور آدھا اپنے سامنے اور آدھا میرے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا کوئی سالن ہے؟ تو انہوں نے کہا سرکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ یہ کتنا بہترین سالن ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2216، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خشکی میں سفر کرو تو سواری کو تیز کر لو، جب تم سرسبز زمین میں ہو تو اس کو اپنا حصہ لینے دو، تم پر ہے کہ تم رات کو سفر کرو، بے شک رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، راستے میں رات کو نماز نہ پڑھو نہ راستے میں اترو، بے شک رات کو سانپ درندے راستے میں گزرتے ہیں، نہ قضا حاجات کرو کیونکہ وہ نقصان دہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2217، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اچانک ایک آدمی سونے کا انڈا لے کر آیا جو اس کو کسی جنگ سے ملا تھا، اس کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے یہ صدقہ قبول کیجئے، اللہ کی قسم میں اس مال کے علاوہ کسی اور چیز کا مالک نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعراض فرمایا، پھر وہ دائیں جانب آ گیا، پھر اس نے یہی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعراض فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کی طرف آیا، اس نے پہلی والی بات کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لاؤ، غصے کی حالت میں فرمایا، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مال لے کے آتا ہے یا اس جیسا کوئی اور وہ کہتا ہے اس کے علاوہ کا مالک نہیں ہے، وہ صدقہ بھی کرتا ہے پھر اس کے بعد بیٹھ جائے گا اور لوگوں سے مانگتا پھرے گا، صدقہ مالدار پر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2218، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کتوں کے بھونکنے اور گدھوں کے بولنے کی آواز سنو تو اللہ کی شیطان مردود سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہو، تم نہیں دیکھتے ہو، جب رات ہو جائے تو کم نکلو، بے شک اللہ عز و جل رات کو جو چاہے مخلوق بھیجتا ہے، رات کو دروازہ بند کر لیا کرو، بے شک شیطان بند دروازے نہیں کھولتا ہے، اپنے مشکیزے کو منہ بند کر لیا کرو، برتن ڈھانپ لیا کرو، چراغ بجھا لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 2219، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے میقات یعنی احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیہ
اور اہل شام کے لیے جہفا، اہل یمن کے لیے یل ملم، اور اہل طائف کے لیے کرن، اہل عراق کے لیے ذات میقات مقرر فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے 2220، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حیوان کی دو حیوانوں کے ساتھ بیع کرنے میں حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ نقد ہو، ادار میں بلائی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2221، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ بیت المقدس میں نماز ادا کرے گا، پر اس نے اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اسے فرمایا یہی نماز پڑھ لے، یعنی مسجد الحرام میں۔ اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے تو نظر مانی تھی کہ بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نماز ادا کر لو۔ راوی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ اس نے تیسری دفعہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ پڑھ لے جہاں تو کہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2222، حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو مسلم بن عبد الرحمن سے پوچھا قرآن کی کون سی سورت سب سے پہلے نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا کیا اقرا بسم ربک الذی خلق العلق نہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا قرآن کی کون سی سورت پہلے نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا کیا اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کو نہ بتاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 1 ماہ تک غار حرا میں رہا۔ جب میں 1 مہینے تک مدت پوری کر کے پہاڑ سے نیچے اترا اور بطن وادی میں پہنچا تو مجھے آواز دی گئی۔ میں نے اپنے آگے اور پیچھے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر مجھے آواز دی گئی، میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں جانب دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ ہوا میں تخت بری کی خوشخبری دینے والے جبرائیل علیہ السلام تھے، مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے ان کو حکم دیا کہ مجھے چادر اڑا دیں، بس اللہ عز و جل نے اتارا یا ایھا المدثر الی آخر، انہوں نے مجھ پہ پانی ڈالا۔ ایک اور حدیث ہے 2223، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کھانے سے منع کیا، ہم کو ایک دفعہ ضرورت پیش آئی، ہم نے کھا لیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس برے درخت سے کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، بے شک فرشتے ہر اس چیز سے تکلیف پاتے ہیں جس سے انسان پاتا ہے، یا فرمایا بنو آدم۔ ایک اور حدیث ہے 2225، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے پہ شرطیں لکھی، پھر لکھا کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان آدمی کے غلام کو اس کی اجازت کے بغیر غلام بنائے۔ ایک اور حدیث ہے 2226، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لونڈیوں کی اولاد فروخت کرتے تھے اس حالت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اندر ظاہری حیات سے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2227، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے، میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زکریا نے یہ اضافہ کیا، پھر میں نے سلام کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس کے بعد والی حدیث کے الفاظ پر دونوں متفق ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور سجدہ کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کام کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی رکاوٹ بھی نہیں سلام کا جواب دینے میں مگر میں نماز کی حالت میں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور میرے سلام کا جواب دیا، فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2228، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر قتل کرنے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2229، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تشہد سکھاتے تھے جس طرح ہم کو قرآن سکھاتے ہیں، فرمایا اس طرح پڑھ بسم اللہ الی آخر۔
ایک اور حدیث ہے 2230، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2231، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا ولی ہو اس کو چاہیے اس کو اچھا کفن دے۔ ایک اور حدیث ہے 2232، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ داغنے اور چہرے پہ مارنے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2233، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے غلام آزاد کیا، وہ آدمی ضرورت مند بھی تھا، وہ غلام مدبر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کون خریدے گا؟ اس کو نعیم بن عبداللہ نے خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیسے لے کر اس کو دے دیا۔ ایک اور حدیث ہے 2234، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے جو اس نے اپنی امت کے لیے کی ہو، میں نے اپنی دعا مؤخر کی اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن۔ ایک اور حدیث ہے 2235، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور اور خشک کھجور اور تر کھجور جمع کرنے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2236، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 غزوات میں شرکت فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2237، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 19 غزوات میں شرکت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد و بدر میں شریک نہیں ہوا، میرے باپ نے منع کیا تھا۔ جب احد کے دن میرا باپ عبداللہ کو قتل کیا گیا، اس کے بعد میں کسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا۔ ایک اور حدیث ہے 2238، حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی یا مینگی سے استنجا کرنے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2240، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گھر میں تصویر رکھنے سے اور تصویریں بنانے سے۔ ایک اور حدیث ہے 2241، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی کوئی شے اگاتا ہے اور اس سے کوئی بھی کھائے تو اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا، جو بھی اس کی چوری کی جائے وہ بھی جو بھی اس سے پرندے کھائے جو بھی وحشی سے کھائے۔ ایک اور حدیث ہے 2244، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو، جب چاند دیکھو تو عید کرو، اگر تم پہ آسمان غبر آلود ہو تو 30 دن مکمل کرو۔ ایک اور حدیث ہے 2245، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے 1 ماہ تک علیحدہ رہے۔ 29 کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جب بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے 29 کی صبح کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ 3 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ اپنی تمام انگلیوں کے ساتھ، تیسری مرتبہ ان میں سے 9 کے ساتھ اشارہ کیا۔ 2246، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا منع کرنے سے کہ ہم نام رکھیں برکتہ، افلا، یسار، نافع وغیرہ۔ پھر میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش ہو گئے، کسی شے کا حکم نہیں دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع بھی نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کرنے کا ارادہ کیا، پھر آپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 2247، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صفیہ بنت حی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیمے میں آئیں تو صحابہ کرام تشریف لائے، میں بھی ان کے ساتھ آیا تاکہ میں بھی اس لنگر میں شریک ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا اپنی ماں سے اٹھ جاؤ۔ جب رات ہوئی ہم حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لے کے نکلے، باہر اس میں مد اور نصف اجوا کھجور تھی، فرمایا تم اپنی امی کا ولیمہ کھاؤ۔ ایک اور حدیث ہے
224 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں نکلے، وہ غزوہ رمضان شریف میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ایک صحابی روزے رکھے ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، قریب تھا کہ پیاس کی وجہ سے فوت ہو جاتے۔ انہوں نے اونٹنی ایک درخت کے نیچے کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے؟ تو افطار کر لے۔ تو اس نے افطار کر لیا۔ ایک اور حدیث ہے 2249، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی، لوگوں کو در اقدس کے دروازے پہ پایا، ان میں سے کسی نے اجازت نہیں مانگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کو داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی، آپ داخل ہوئے، پھر حضرت عمر آئے تو آپ نے بھی اجازت چاہی، آپ کو بھی اجازت دے دی۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہوا پایا، آپ کے ارد گرد آپ کی ازواج خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں فرمایا میں ضرور کوئی ایسی بات کروں گا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بنت خارجہ حضرت عمر کی بیوی نے مجھ سے مانگا ہے، میں نے اس کی طرف کھڑے ہو کر میں نے اس کی گردن مروڑ دوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ جو میرے ارد گرد ہیں جس طرف آپ دیکھ رہے ہو مجھ سے خرچ مانگ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کی طرف کھڑے ہوئے، ان کی گردن مروڑی۔ حضرت عمر حضرت حفصہ کی طرف کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کی گردن مروڑی۔ دونوں کہہ رہے تھے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتی ہو ایسی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں۔ انہوں نے عرض کی اللہ کی قسم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شے نہیں مانگیں گی جو آپ کے پاس نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ اور 29 دن تک ان سے علیحدہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، اے غیب کی خبر دینے والے اپنی ازواج کو فرمائے یہاں تک کہ احسان کرنے والیوں سے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے اجر عظیم ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا کی، فرمایا اے عائشہ میں تم سے اس کام کا اعراض کرنا چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ تو اس معاملے میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے آیات تلاوت کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کیا آپ کے ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی کو نہ بتائیں۔ جو میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی عورت مجھ سے سوال کرے گی تو میں اس کو بتاؤں گا، کیونکہ اللہ عز و جل نے مجھے سخت مزاج نہیں بنایا بلکہ مجھے آسانی کرنے والا استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔